السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنے ناول حصار تیرے عشق کا سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح بخیر ماں جان، شامیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا اور وہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھیں۔ صبح بخیر میری جان، تم کب آئے؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا، آپ سو رہی تھی تو آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر صبح جلدی اٹھ کر فیض پاپا کے پاس چلا گیا تھا، میری غیر موجودگی میں بہت سے کام رکے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اچھا آؤ ناشتہ کرو تم اور بطول، میں نے تمہیں رحل کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ شامیر کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے انہیں رحل کا خیال آیا۔ جی بی بی سائیں، میں بلانے گئی تھی، وہ آتی ہوں گی، بلکہ وہ دیکھیں آ گئی ہیں۔ السلام علیکم، رحل نے بیٹھتے ہوئے دونوں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ناشتہ کرو۔ ماں جان تو ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ شامیر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو نیلے کاٹن کے سوٹ میں سر پر آنچل لیے ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ شامیر بیٹا، ایک بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ جی ماں جان بولیں۔ آپ جب شہر جاؤ تو رحل کے لیے کچھ کپڑے لے آنا، تم تو اسے ایسے ہی لے آئے تھے۔ یہ دو جوڑے بھی جو یہ پہنتی ہے وہ بھی میں نے بطول کی بیٹی کے لیے لیے تھے۔ تم نے جس طرح بھی شادی کی ہے، لیکن یہ اب تمہاری بیوی ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بات ضرور مانو گے تم۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے اسے دیکھا تھا، سوال کرتی ہوئی نظریں تھی۔ جی ماں، میں لے آؤں گا، بس ناپ دے دیجیے گا مجھے۔ اور ان دونوں کی باتوں سے وہ خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی، جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو، اور شاید اب خود کو حالات کے حوالے کر چکی تھی۔ رحل، یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اپنے کمرے میں جاؤ، اتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی، لیکن ماں جان پتہ نہیں کیسے اتنی رات کو اٹھ گئی تھی۔ بس جا ہی رہی ہوں۔ بہت مشکل سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چل دی تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے ہمت پیدا کی تھی اور اندر قدم رکھا تھا، لیکن پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ شامیر صوفے پر بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ بہت دیر بعد اس نے بولنے کی ہمت کی تھی۔ ہاں کرتا ہوں تو۔ دوسری طرف جیسے سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے حیرت سے الٹا سوال پوچھا گیا تھا، لیکن یہ حرام ہے۔ رحل کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا، جو ابھی تک بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال؟ اپنی اوقات مت بھولا کرو، یہ سوال جواب کرنے کا حق نہیں دیا میں نے تمہیں۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنا کہ تم صرف اور صرف میری غلام ہو۔ جتنی جلدی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو گی، فائدے میں رہو گی۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنی اس قدر توہین پر رحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے یہ آنسو کسی اور کو دکھانا، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم جتنا روتی ہو، جتنا تڑپتی ہو، میرے دل کو اتنا ہی سکون ملتا ہے۔ شامیر کی جنونی گرفت سے نکلنے کے لیے وہ بری طرح مچل رہی تھی، لیکن اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو کمرے میں اکیلی تھی، مسلسل رونے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اگر تمہارا رونا ختم ہو گیا ہے تو جاؤ اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی، ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ اس کی آواز پر ایک دم سہم کر اسے دیکھا، جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، شاید جاگنگ سے آیا تھا، اور اس ایک نظر میں شامیر کو جیسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بس چند لمحے کی کیفیت تھی، پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بھی ہے کہ نظریں جھکا کر رکھا کرو میرے سامنے۔ اب جاؤ بھی، اور آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا تمہیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، باہر آؤ تو میرا ناشتہ تیار ہو یہاں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چلا گیا اور رحل نے بھی گہری سانس لی، آنسو پونچھے اور اس کے حکم کی تکمیل کرنے چلی گئی۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ رحل بی بی، آپ کو چھوٹے سائی نے کمرے میں بلایا ہے، ملازمہ پیغام دے کر چلی گئی تھی اور وہ اس سے بے وقت کے بلاوے پر پریشان ہوتے کمرے میں آئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس نے شامیر کو مخاطب کیا، جو کوئی فائل کھولے بیٹھا تھا۔ ہاں، میں نے اس لیے بلایا تھا کہ شام میں تیار رہنا، میرے دوست کی منگنی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ فائل پر سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔
لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ شمیر کا صفحہ پلٹتا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا۔ بہت غور سے اسے دیکھا، جیسے اس جواب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ پھر فائل ایک طرف ہٹا کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ رحل کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اس نے پوچھا۔ بازو چھوڑیں میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بازو بھی دبوچ چکا تھا۔ پہلے جو بھی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ بقول آپ کے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، تو پھر کس حق سے جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ ویسے بھی میں آپ کی بیوی تھوڑی ہوں، آپ کے غلام ہوں، اور غلاموں کو دعوتوں میں لے کر نہیں جایا جاتا۔ بہت دن سے اس کے اندر یہ جو پک رہا تھا آج پھٹ پڑا تھا، اس لیے جو دل میں آیا وہ بولتی جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جو کہا ہے صرف وہ کرو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا۔ اگر میرا دوست گھر فون نہ کرتا اور ماں جان اسے میری شادی کے بارے میں نہ بتاتی تو میں کبھی بھی تمہیں لے کر نہ جاتا۔ اس لیے زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ اس لہجے میں اگر تم نے مجھ سے بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شام میں تیار رہنا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، اور رحل کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے مرچی سی بھر گئی تھی۔ اس کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے یہ شخص ہمیشہ جشن مناتا تھا، اور اس کے پاس سوائے برداشت کرنے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے بالوں میں برش کر رہی تھی جب اندر داخل ہوتا شمیر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے دل نے بغاوت کی تھی۔ سامنے کھڑا وجود بلا شبہ اتنا حسین تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر بے قابو ہو جائے۔ اس کا متناسب سراپا ڈل گولڈن کلر کے انارکلی فراک میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی سنہری رنگت نفاست سے کیے گئے میک اپ میں مزید دمک رہی تھی۔ رحل جو بالوں میں برش کر رہی تھی، نظروں کے تارک سے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور اس کے دیکھنے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا، اور رحل کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا تھا۔ تم تو جانے کے لیے تیار نہیں تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ شمیر نے اس کے کان میں جھولتے آویزے کو چھوا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ رحل کا سارا ہونٹ چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ مجھے جانے دیں۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ شمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ماں جان نے بلایا تھا، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ ماں جان کی بہت اس سے پہلے کہ شمیر اپنی بات مکمل کرتا اس کا فون بج اٹھا تھا، اور رحل کو چھوڑ کر موبائل پر وہ مصروف ہو گیا تھا، اور رحل اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر آ کر اپنی سانس بحال کی۔ اسے ابھی تک شمیر کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج شمیر کا جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی تھی۔ شمیر اس کا خیال رکھنا، اس کو لے جا کر بھول نہ جانا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ماں جان نے جن نظروں سے اسے دیکھا اس کا مفہوم شمیر اچھے سے سمجھتا تھا۔ اچھا ماں جان، اب ہم چلتے ہیں، رات میں ہمیں دیر ہو جائے گی، اس لیے ہمارا انتظار نہیں کیجیے گا۔ ان کی بات کو خوبصورتی سے نظر انداز کرتا وہ بات بدل چکا تھا، اور رحل کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جس پر انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کی خاموشی سے گھبرا کر رحل نے اس سے پوچھا تھا، جس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ بے فکر رہو، جہنم میں لے کر نہیں جا رہا تمہیں۔ شمیر کا جواب سن کر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ جہنم میں بھی لے جائیں تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے جہاں میں رہ رہی ہوں نا، وہ میرے لیے جہنم سے بھی بدتر ہے، جہاں میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ رحل نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، جسے سن کر شمیر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آج کل بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ شمیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ جی آپ کی کمپنی کا اثر ہے شاید، رحل نے دو بد جواب دیا۔ یوں؟ شمیر نے اس کا بازو غصے سے دبوچا تھا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ اگر ہم گاڑی میں نہ ہوتے تو تمہاری زبان درازی کا بہت اچھے سے جواب دیتا۔ تم بھولتی جا رہی ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور مجھے بہت اچھے سے یاد دلانا آتا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہ ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا، اور رحل نے اس پر خاموش رہتے ہوئے گاڑی سے باہر انجان راستوں پر نظریں جما دی تھی۔ بس ایک آنسو تھا جو ٹوٹ کر آنکھ کے کنارے سے نکلا تھا، لیکن کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ اب اترو۔ ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کر کے شمیر نے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے دوست کی منگنی فارم ہاؤس میں ہے، تو تمہیں کیا لگ رہا ہے یہاں میں تمہارے ساتھ اپنا ٹائم برباد کرنے آیا ہوں؟
اب اگر تفصیل مکمل ہو گئی ہو آپ کی تو اندر چلیں۔ اس پر طنز کے تیر اچھالتا وہ اندر جانے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا۔ رحل نے بھی اس کی پیروی کی تھی، لیکن ابھی وہ گیٹ تک ہی پہنچے تھے جب رحل کو چکر سا آیا تھا۔ اس نے بے اختیار ساتھ چلتے شامیر کا بازو تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ شامیر بھی اسے تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس اچانک چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں میں۔ وہ اب سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور شامیر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی شامیر کا دوست ان تک پہنچ گیا تھا۔ شکر ہے کہ تو آ گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے تو نے آج بھی مجھے دھوکہ دینا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ سبحان اسے شکوہ کر رہا تھا۔ بس میں نے سوچا کہ آج تجھ پر احسان کر ہی دیتا ہوں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ السلام علیکم بھابی، میں سبحان ہوں، آپ کے نالائق شوہر کا معصوم دوست۔ اپنی باتوں میں مصروف شامیر شاید اسے بھول ہی گیا تھا۔ سبحان نے خود ہی اپنی تعریف کروائی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی نظر شامیر کی طرف اٹھی تھی۔ ویسے یہ چپکے چپکے جو شادی کی ہے تو نے، ابھی اس کا حساب بھی دینا ہے تجھے۔ سبحان کی بات پر شامیر مسکرایا تھا، جبکہ رحل کو وہ وقت یاد آ گیا تھا جب اس کو پوری طرح سے بے بس کر دیا گیا تھا۔ بعض دفعہ لوگ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ایک معمولی سی بات نے کسی کے بہت پرانے زخم ادھار دیے ہیں، بالکل اسی ہی طرح جس طرح سبحان کی بات پر رحل کے زخم ادھڑے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حسب معمول فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھی اور اب ماں جان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ بیٹا رات کو کب آئے تھے تم لوگ، اور کیا ضرورت تھی شامیر کو رات میں شہر جانے کی؟ ماں جان ہم آ گئے تھے 1 بجے تک، اور شامیر کو بہت ضروری کام تھا اس لیے چلے گئے تھے وہ۔ رحل نے ان کے سوالوں کا جواب تفصیل سے دیا، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ ایک تو اس لڑکے کے الگ ہی مسائل ہیں، اور تم اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہی، بس چمچ سے کھیل رہی ہو۔ اب انہیں ایک نئی فکر لاحق تھی۔ پتہ نہیں ماں جان بس دل نہیں کر رہا، عجیب گھٹن سی ہو رہی ہے۔ رحل نے اپنی کیفیت بتائی۔ ان کے علاوہ اور کوئی تھا بھی تو نہیں جو اس کا خیال رکھتا۔ اچھا بیٹا تھوڑا سا کھا لو، پھر میں بشیر سے کہہ کر ڈاکٹر صاحبہ کو بلاتی ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں رہنے دے، میں ٹھیک ہوں، بالکل ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر رحل شرمندہ ہو گئی تھی۔ چپ کرو اور اوپر جا کر آرام کرو، میں کہتی ہوں بشیر سے۔ اور پھر ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد جو خبر سنائی تھی وہ اس کے لیے شوق سے کم نہیں تھی۔ شی از پریگننٹ، آپ ان کا بہت خیال رکھیں، یہ کمزور ہیں بہت۔ ڈاکٹر اب ماں جان کی طرف متوجہ تھی، جن کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ رحل کی طرف دیکھ ہی نہ سکی، جس کی حالت ایسی تھی جیسے ان کے تن بدن میں لہو نہیں۔ بیٹا کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آئیں، تب بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہی بات اب انہیں پریشان کر رہی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھیں۔ پتہ نہیں ماں جان، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سارے احساسات ہی مر گئے۔ میں اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکتی کہ میں خوش ہوں یا نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اور ایک عورت کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی میری جان، پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ان کی بات پر رحل نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی، اور ماں جان بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بیٹا شامیر، مجھے پتہ ہے کہ تم تھکے ہوئے آئے ہو، لیکن بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا، تھکن بھی بہت ہو رہی تھی، لیکن اتنا جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہی ہوگی، ورنہ کبھی بھی ماں جان اس طرح نہ کہتی۔ ان کے پیچھے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ یہ تو تم بتاؤ گے بیٹا، بیٹھ جاؤ، لمبی بات ہے۔ ان کی بات پر الجھاتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہارے اور رحل کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جس طرح تم نے اس سے شادی کی تھی، تم سے مجھے کسی اچھے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن میں تم سے صرف اتنا کہوں گی کہ پرانی باتوں کو بھول کر اپنی زندگی سکون سے گزارو بیٹا۔ وہ پہلے جو بھی تھی اس بات کو بھول جاؤ، اور صرف اتنا یاد رکھو کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، لیکن ان کی باتیں سن کر شامیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ سے رحل نے کچھ کہا ہے؟ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر کے اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے میری کہ وہ کچھ کہتی نہیں ہے، بلکہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہے وہ، اور اب تو جو اس کی کنڈیشن ہے، اس طرح کی بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے۔
وہ جو ان کی باتیں بے دلی سے سن رہا تھا، ان کی آخری بات پر ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ صحیح تو ہے وہ بالکل، تم باپ بننے والے ہو۔ اپنی بات کہہ کر جب انہوں نے شمیر کو دیکھا تو وہاں بھی انہیں وہی رد عمل نظر آیا جو رحل کے چہرے پر دکھائی دیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بہت دیر بعد خود کو سنبھال کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان نہیں کر سکتا تھا، تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ اتنی بڑی بات میں مذاق میں کہہ سکتی ہوں؟ ماں جان کو غصہ ہی آ گیا تھا جیسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اچانک ہی سنجیدگی سے ان سے پوچھا تھا، رحل کہاں ہے؟ کمرے میں بند ہے، صبح سے نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، ابھی تمہارے آنے سے پہلے بھی کھانا لے کر گئی تھی لیکن نہیں کھا رہی۔ انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ کھانا بھجوائیں، میں دیکھتا ہوں۔ انہیں مطمئن کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنو، اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی جب شمیر نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اسے حکم دیتا فریش ہونے وہ چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی، کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ رحل میں کچھ کہہ کر گیا تھا، تم سے سنائی نہیں دیا تمہیں؟ کھانا کھاؤ اٹھ کر۔ اس بار شمیر نے غصے سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سامنے سے نہایت ہی پرسکون انداز میں جواب آیا، جسے سن کر شمیر کی تیوری پر بل پڑ گئے اور غصے سے اپنی طرف اسے کھینچا تھا۔ تمہاری بھوک سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اپنی اولاد کی مجھے بہت فکر ہے، اس لیے شرافت سے کھانا کھاؤ۔ اس کے اپنی اولاد کہنے پر رحل کو حیرت ہوئی۔ بس کچھ لمحے کی بات تھی، اس کے بعد وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ کی اولاد؟ اس نے انگلی سے شمیر کی طرف اشارہ کیا۔ واہ مسٹر شمیر، واہ بہت خوب۔ کون سی اولاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ اولاد جس کی ماں کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، یا پھر وہ جس کی ماں کو آپ اپنی بیوی نہیں بلکہ رکھیل سمجھتے ہیں، جسے دن رات اٹھتے اٹھتے بس اس کے نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتے ہیں؟ جواب دیں، چپ کیوں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی جواب؟ لیکن اس سوال کا جواب میں دیتی ہوں آپ کو۔ وہ بچہ جس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس دنیا میں بھی آ گیا تو وہ بھی اپنی ماں کے جیسی زندگی گزارے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اس دنیا میں ہی نہ آئے۔ میں مار ڈالوں گی اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ میں آپ کو بولتے بولتے اچانک ہی شمیر کے بازو میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید اتنی ہی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت دیر تک حالی حالی نظروں سے چھت کو گھور رہی۔ ذہن بیدار ہوا تو اپنی کچھ دیر پہلے کی باتیں یاد آئی۔ برابر میں دیکھا تو شمیر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ رحل اس پر سے نگاہ ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شمیر اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا، تم نے اس وقت جو کچھ بھی کہا اس پر تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں ہے تمہیں؟ اس کے استفسار پر رحل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور بولنا شروع کیا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی افسوس یا شرمندگی نہیں ہے اپنی ان سب باتوں پر، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% درست تھا۔ وہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا میرا، اور میں آپ سے اب بھی یہی کہوں گی کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ اس لیے آپ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب شمیر ایک دم تھڑا تھا۔ بس اب ایک لفظ بھی اور نہ کہنا۔ کب سے تمہاری ساری بکواس برداشت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا بولتی رہو گی۔ اور ایک بات اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ شمیر حسین شاہ کی اولاد ہے۔ اس کو اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آخر میری بھی کوئی مرضی ہے، میں انسان ہوں، روبوٹ نہیں جس پر آپ ہر وقت اپنا حکم چلاتے ہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آخر میں اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی لیکن سامنے کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپنی مرضی کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آپ کی مرضی کے بغیر جب آپ سے شادی کر سکتا ہوں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے رونا دھونا بند کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مجھے میری اولاد بالکل صحت مند چاہیے۔ میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لینا بغیر کوئی نخرے کیے، کیونکہ اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر میں اپنے طریقے سے کھلاؤں گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ شمیر بہت اچھی طرح سے اس کی حیثیت بتا کر باہر جا چکا تھا اور وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آج بہت دن بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو لان میں آ گئی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رحل بیٹا اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ماں جان اسے سردی میں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا، بس تھوڑی دیر اور بیٹھنے دیں ماں جان۔ اس کی منت کرنے پر وہ مان گئی اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا شمیر سے بات ہوئی تمہاری؟ 1 ہفتے کا کہہ کر گیا تھا، اب تو 10 دن ہو گئے پورے۔ جب بھی یہ ملک سے باہر جاتا ہے مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ ماں جان تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی لیکن شمیر کے نام پر اس کے دل نے ایک
ایک بیٹ مس کی تھی۔ آج کل جب بھی وہ شمیر کو یاد کرتی تھی اس کی عجیب سی فیلنگس ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں ماں جان، میری بات نہیں ہوئی، اپنے دل سے نظریں چراتے رحل نے انہیں جواب دیا تھا۔ رحل بیٹا، ایک بات نوٹ کی ہے میں نے، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ تم دونوں میاں بیوی ہو، کچھ عرصے بعد والدین کے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے، لیکن تم دونوں کا رشتہ اب بھی ویسا ہے جیسا پہلے دن تھا۔ خود کو بدل لو بیٹا، اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے بدلو۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ رحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شمیر بے قصور ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا وہ واقعی میں بہت غلط تھا اور وہ اب بھی غلط ہی کر رہا ہے، لیکن تم ایک عورت ہو، تم اپنے گھر کو بنانے کے لیے ہر طرح کا سیکریفائس کر سکتی ہو، تمہاری قربانی دینی ہوگی میری جان۔ ماں جان، میں آپ کی تمام باتیں سمجھ رہی ہوں، لیکن اب مجھ میں برداشت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہار جاؤں گی۔ رحل نے اپنی بے بسی بیان کی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، شمیر بہت ضدی ہے، وہ ایسا نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے، اسے صرف تم ٹھیک کر سکتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، اسے سدھار سکتی ہو۔ ماں تھی، آخر بیٹے سے محبت کرتی تھی، اگر کوئی سدھرنا ہی نہ چاہے تو؟ رحل نے صرف سوچا، کہہ نہ سکی۔ بیٹا، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، میرا بیٹا تھوڑا ضدی ہے پر دل کا بہت اچھا ہے، اگر تم کوشش کرو تو یہ ضدی بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ تم کوشش کرو گی نا؟ رحل نے انہیں دیکھا، کتنی آس سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ان کی امید نہ توڑ سکی۔ شکریہ بیٹا، خوش رہو۔ اس اقرار سے وہ واقعی بہت خوش تھیں۔ چلو اب اندر چلیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی رحل نے ایک گہری سانس لی اور خود بھی اٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں وہ شخص مجھے اتنا یاد آ رہا ہے؟ کیوں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل دھڑک اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ ایک بے حس شخص ہے جس کے پاس میرے لیے کوئی جذبہ نہیں سوائے نفرت کے جذبے کے، پھر مجھے اس سے محبت کیوں ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے مالک، میری محبت نے میری نفرت کو خرا دیا۔ ماں جان کہتی ہیں کہ میں ان کے بیٹے کو بدل سکتی ہوں، اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ ان کے بیٹے نے مجھے بدل دیا ہے، میرا دل اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اس کی شدید نفرت کے باوجود بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ شمیر کو سوچ رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تمام سوچیں بس ایک شمیر پر آ کر رکی تھی۔ رحل بی بی، چھوٹے سائیں آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچن میں ماں جان کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب ملازمہ شمیر کا پیغام لے کر آئی اور اس کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ہلچل سے مچ گئی تھی۔ چھوٹے سائیں کب آئے؟ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال کر اس نے پوچھا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا جی۔ اچھا تم ایک کام کرو، یہ سوپ دیکھو، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو ضروری ہدایت دیتے وہ کمرے میں آئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ رحل نے دیکھا، وہ الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، میری شرٹ نہیں مل رہی، گرے کلر کی۔ شمیر نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اچھا آپ ہٹے، میں دیکھتی ہوں۔ شمیر کو ہٹا کر خود الماری کے سامنے آ گئی۔ یہ لیں۔ شرٹ ڈھونڈ کر پیچھے مڑی تو شمیر سے ٹکرا گئی۔ اگر شمیر اسے تھام نہ لیتا وہ گر جاتی۔ کہیں لگی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ رحل جواب دینے کے بجائے اس کا حصار توڑتی دور ہو گئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اس کی بدتمیزی پر شمیر کا دماغ گھوما تھا۔ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، اگر تم سے اچھا سلوک کر رہا ہوں تو اس کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو، اس لیے اپنی حد میں رہا کرو۔ شمیر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر آج پہلی بار اسے خوف نہیں آیا تھا۔ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کی ان مہربانیوں کی کیا وجہ ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جیسے ہی وجہ ختم ہوگی آپ پھر سے پہلے کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ مجھے عادت ہے آپ برداشت کرنے کی۔ شمیر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تو انداز ہی الگ تھے، پہلے کی طرح ڈری سہمی رحل نہیں تھی یہ۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک رکھوں؟ شمیر نے مسکرا کر پوچھتے ہوئے رحل کو دبایا تھا۔ نہیں، میں ایسی کوئی خوش فہمی نہیں پالتی، بہت اچھی طرح سے اپنی اوقات جانتی ہوں میں۔ رحل نے بھی اسی ہی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ تمہیں تو میں چھوٹے سائیں، آپ کے کوئی مہمان آئے ہیں، مردان خانے میں ہیں۔ اس کی بات ملازمہ کے آنے سے پہلے بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ فیض بابا سے کہو کہ ان سے کھانے وغیرہ کا پوچھیں، میں آتا ہوں۔ ملازمہ اس کی ہدایات سن کر چلی گئی تھی تو وہ دوبارہ رحل کی طرف مڑا۔ تمہیں بعد میں دیکھوں گا، سب سے پہلے تمہاری زبان کا علاج کرتا ہوں۔ اسے دھمکاتا وہ کمرے سے جا چکا تھا جبکہ اس کے جانے کے بعد رحل نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں جان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے صبح سے رات ہو گئی تھی۔ رحل ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی تھی، اپنے کمرے میں جانے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا تھا۔
اب انہیں آرام کرنے کا کہہ کر وہ خود بھی آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ شامیر آج پھر ڈرنک کر رہا تھا۔ رحل کا دماغ 2 منٹ میں گھوما تھا، ایک دم سے اس کی طرف بڑھی تھی اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دیا تھا، اور شامیر اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ناگواری کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے غصے سے رحل کو دبوچ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ شامیر کی وحشیانہ گرفت میں وہ مچل گئی تھی۔ میرے سامنے یہ حرام چیزیں استعمال نہ کیا کریں، اور اگر اتنا ہی شوق ہے ان سب چیزوں کا تو مجھ سے دور رہا کرے۔ شامیر حیران تھا، بہت زیادہ حیران۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کی رحل اور اب کی رحل میں بہت فرق تھا۔ یہ رحل اب اس کے سامنے ڈر چکی تھی، اس سے ڈرتی بھی نہیں تھی، اور یہی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور چھوڑے مجھے نیند آ رہی ہے، اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو کمرے سے باہر جا کر کریں۔ رحل نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ 2 منٹ میں ساری اکڑ نکال دوں گا میں تمہاری۔ وہ پلٹ رہی تھی، لیکن شامیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی تھی۔ شوق سے کیجیے جو کرنا ہے، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا مجھے نقصان تو ہوگا ہی، اور ورنہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی نقصان پہنچ جائے اور پھر ساری زندگی آپ افسوس کرتے رہیں گے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اس بات کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دھار تھا اور اسے غصے سے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے رحل کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اب نہیں ڈرتی میں آپ سے مسٹر شامیر، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو سدھار کر رہوں گی۔ وہ دل میں سوچتی بڑے مطمئن انداز میں بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کا شدید تیسرا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے برابر دیکھا، شامیر اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی اسے دیکھنے۔ وہ کمرے سے باہر آئی تھی اور پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے کمرے کے سامنے والے کمرے سے روشنی کی ایک لکیر سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جب اسے ادھر رہ رہی تھی یہ کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ بہت بار ماں جان سے بھی پوچھ چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی تھی، اور آج اس کمرے کا کھلا ہونا اس کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ اس لیے تجسس کے مارے اس نے اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آپ دروازہ کھولتے اسے شامیر نظر آیا تھا جو بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی شاید، جسے پڑھنے میں وہ پوری طرح مصروف تھا، اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کم از کم رحل کو تو یہی لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر شامیر چونکا تھا، شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس وقت یہاں آ سکتی ہے۔ وہ کتاب جو وہ پڑھ رہا تھا ایک طرف رکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ رحل نے اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ پورے کمرے میں بلیو کلر کی وہ بختاب تھی، دیواروں سے لے کر بیڈ شیٹ تک ایک ایک چیز بلیو تھی، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار پر ایک بہت پیاری سی لڑکی کی تصویر آویزاں تھی، سرخ و سفید رنگت جیسے دودھ دھلی ہوئی، بادامی آنکھیں، ساتواں ناک، نازک سے گلابی لب۔ وہ لڑکی حسن کا شہکار تھی۔ کون ہے؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کمرے میں جاؤ، شامیر دھاڑا تھا۔ تانیہ ہے نا؟ شامیر کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ شامیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ بہت پیاری ہے یہ، وہ بس اپنی ہی کہہ جا رہی تھی۔ اسے جیسے فکر ہی نہیں تھی کہ شامیر اسے کس طرح گھور رہا ہے۔ رحل شامیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا، اور لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ نہیں جاؤں گی میں آج، جب تک پوری سچائی نہ سن لوں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی ہے آپ نے مجھے؟ 1 سال ہونے والا ہے میں اپنے بھائی کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، اب اور نہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ کس غلطی کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں جاننے کا، اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہو نا تم؟ ادھر آؤ، بتاتا ہوں تمہیں۔ شامیر نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر تانیہ کی تصویر کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ دیکھو اسے، یہ میری بہن ہے، بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، دنیا میں سب سے زیادہ۔ میں اس سے چھوٹا تھا لیکن ہمیشہ ایک بڑا بھائی بن کر اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے چھین لیا اسے مجھ سے۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن مجھے چھوڑ گئی۔ رحل نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ایک اذیت رقم تھی جو بہت دور کے ہی ماضی میں پہنچا ہوا تھا۔ پاپا صحیح میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پلیز ماں جان کو سمجھائیں نا کہ مجھے اجازت دیں۔ اس نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہی حسین شاہ سے کہا تھا، جو ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب تھوڑی گرداری سیکھو، کل کو شادی کریں گے ہم تمہاری۔ حسین شاہ کے بجائے جواب انیتا شاہ نے دیا تھا۔ ارے جب ہماری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دے، اور جہاں تک رہی گھرداری کی بات، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھ لے گی۔ ابھی تو ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے بیوی کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔
آپ نے یہ بگاڑا ہے اس سے، ذرا جو یہ میری بات سن لے، کل کو سسرال جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ خفقی سے بڑبڑائی تھی۔ ارے تب کی بات تب دیکھی جائے گی۔ حسین شاہ نے ان کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا۔ تانی بیٹا میں فارم لا دوں گا آپ کو۔ انہوں نے تانیہ کو پیار سے دیکھا جو اپنے والدین کی نوک جھوک پر مسکرا رہی تھی۔ ان کی بات پر اسوات میں سر ہلایا تھا۔ بیگم صاحب زادے کی کوئی خبر نہیں ہے؟ آج فون آیا تھا، اس کا کہہ رہا تھا بہت یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کی، آپ نے بھی اسے اتنی دور بھیج دیا ہے۔ آپ جانتی تو ہیں سب میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے خاندانی مسائل کا نشانہ نہیں بنا سکتا، اور وہ جتنا اس سب سے دور رہے گا بہتر ہے۔ حسین شاہ کی بات پر ایک خاموشی چھا گئی تھی جس سے ثانیہ شاہ تو سمجھتی تھی، لیکن تانیہ کو لگتا تھا کہ بابا بلا وجہ ڈرتے ہیں۔ جب تک دادا صحیح زندہ تھے تب تک تو بابا کا یہ انداز سمجھ آتا تھا، لیکن اب اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اورنگزیب شاہ بہت بڑے جاگیردار تھے، پورے گاؤں میں ان کا رعب تھا، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے حسین شاہ، جن کی پیدائش پر ان کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ پھر حسین شاہ ہی ان کا سب کچھ تھے، لیکن مزاج بہت مختلف پایا تھا۔ جو رعب و دبدبہ اورنگزیب شاہ کے اندر تھا، حسین شاہ کے اندر وہ دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اپنے خاندان کی روایات سے بہت خائف رہتے تھے، اس ہی لیے MBA کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دوست کی بہن سے شادی کی خواہش کی۔ وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اورنگزیب شاہ نے پہلے تو بہت مخالفت کی، لیکن جو ان کے بیٹے کے سامنے ہار گئے، اور اس طرح ثانیہ شاہ ان کی زندگی میں آ گئی۔ شروع میں تو اورنگزیب شاہ کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، لیکن تانیہ کے بعد شمیر کی پیدائش پر وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ شاید پوتے کی خوشی بہت تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں کی ساری ذمہ داری حسین شاہ پر آ گئی۔ جس ذمہ داری سے وہ بھاگتے تھے وہی اب وہ نبھا رہے تھے، اور یہی انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں، اور اب اپنے انہی دشمنوں کی وجہ سے وہ شمیر کو باہر بھیجنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ شاہوں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی زندگی بہت قیمتی تھی۔ تانیہ کے یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا، وہ کیمسٹری میں ماسٹر کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی، جب اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ آج اس کی دوست نائلہ نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ لائبریری آ گئی تھی، لیکن اب یہ مصیبت جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل تھا، اف کیا پتہ میرا وہم ہو۔ وہ ایک بار پھر نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن پھر وہی مصیبت، وہ جھنجھلا کے اٹھی تھی اور اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ شمیر کی آواز سن کر وہ ہوش میں آ گئی تھی، اور خوش بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، دل لگ گیا تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کہاں آپی، سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شمیر کے لہجے کی اداسی وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا آپ چلے گئے ہو تو اداس نہ ہو، بس دل لگا کر پڑھائی کرو، کوئی فالتو کام نہ کرنا۔ ویسے آپی آپ کو پتہ ہے یہاں لڑکیاں بہت پیاری ہیں۔ شمیر کو مذاق سوجا، اسے پتہ تھا کہ تانیہ کے اندر کی بڑی بہن جاگ جائے گی۔ شمیر بکو مت، میں ابھی تمہاری شکایت کرتی ہوں بابا سائیں سے، تانیہ نے اسے دھمکایا۔ اوہو آپی آپ تو سیریس ہی ہو جاتی ہیں، مذاق کر رہا تھا میں، بڑی مصدومیت سے جواب آیا۔ تو میرے پیارے چھوٹے سے بھیا، میں بھی مذاق کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بھی اپنی لمٹس مت بھولنا۔ وہ آخر میں اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اوکے باس، شمیر نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر بہت دیر تک دونوں نے باتیں کی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ کا پین؟ وہ ابھی کلاس لے کر نکلی تھی۔ نائلہ نے آج لیٹ آنے کی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، اور صبح کینٹین چلی گئی تھی، اور ابھی اسے ڈھونڈنے کے لیے کینٹین جانے کا ہی سوچ رہی تھی جب اس آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا اس کی طرف پین بڑھائے کھڑا تھا۔ اوہ یہ پین مجھے بہت عزیز ہے، اگر یہ کھو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ آپ کا